اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اب محفل ہماری اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے طالب علمی دور سے لے کر آج تک ربیع الاول شریف کے بالخصوص مہینے میں کوئی ربیع الاول شریف مرحبا تمام مہمانان عزیز احتشام، علماء کرام، اسکالرز جو تشریف لائے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آج 12 ربیع الاول شریف کی مصروفیت ہے۔ میں سب کو ویلکم کہتے ہوئے، کیونکہ اب ہماری مجلس اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقریباً 5 سال میں اپنے جو دینی طالب علمی کا دور ہے ہجیرہ میں رہا، اس کے بعد تقریباً 18 سال میں کراچی میں رہا، 14 سال اس کے بعد مجھے مسلسل انگلینڈ میں ہو گئے ہیں۔ میں نے ہر ربیع الاول شریف کا جو 12ویں کا دن ہے، ولادت مصطفیٰ کا دن ہے، وہ اپنی زندگی میں باہر ہی ممالک میں یا شہروں میں گزارا ہے۔ تو حسن اتفاق ہے کہ اس دفعہ میں گھر آیا ہوں تو یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ تھا، تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں نے جب زندگی میں کوئی 12 ربیع الاول کا دن ضائع نہیں کیا اور نبی پاک کی میلاد کا، آپ کی سیرت کا تذکرہ اجتماعی شکل میں کیا ہے، تو کیوں نہ اس خیر میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ اس لیے آپ تمام دوستوں کو، احباب کو، علماء کو، اسکالرز کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی پاکیزہ سیرت نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ تو سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میلاد سے ہوتا ہے، ولادت سے ہوتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ جتنے بھی مصنفین ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، اسکالرز، جتنے بھی ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اسکالرز جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، بلا تخصیص سے مذہب و مسلک، جتنے بھی اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، نبی پاک کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر کتاب کا آغاز ولادت مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ میں لاجیکل انداز میں گفتگو کروں گا تاکہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی آج تک نبی پاک کی ولادت، آج تک نبی پاک کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کے عالم نے لکھی ہو، کسی بھی امام نے لکھی ہو، کسی بھی عالم نے لکھی ہو، کسی بھی فقیہ نے لکھی ہو، کسی بھی محدث نے لکھی ہو، اس نے نبی پاک کی سیرت کا سب سے پہلا باب قائم کیا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کا میلاد کتاب میں لکھنا جائز ہے؟ تو اگر لکھنا جائز ہے تو اس کو بیان کرنا ناجائز کیسے ہو؟ یہ ایک لاجیکل بات ہے۔ تو جس طرح لکھنا جائز ہے، اسی طرح اس کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔ دوسرا، ذکر مصطفیٰ کائنات کے اذکار میں سب سے عالی ذکر ہے۔ خدا کے ذکر کے بعد کائنات میں ذکر مصطفیٰ سب سے عالی ذکر ہے۔
اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہاں ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں۔ مجھ سے پہلے قبلہ قاری عبداللطیف سعیدی صاحب نے حضرت شیخ سعدی شیرازی، یہ قریب کی صدی کے جو ہے وہ اولیاء میں سے آپ کا اور ائمہ میں آپ کا تعلق ہے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت لکھی، اور نعت کیا لکھی؟ بلغ العلا بکمال کی۔ کیا نعت لکھی؟ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہا تھا، تو میں نے پہلا شعر لکھا بلغ العلا بکمالہ، پھر دوسرا شعر لکھا کشفت تجا بجمالہ، اور تیسرا شعر لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ تو کہہ رہے چوتھا مصرع نبی پاک کی شایان شان میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میں کیسا مصرع لکھوں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شایان شان ہو۔ کہتے سوچتا رہا میرے ذہن میں وہ جملہ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس چوتھی لکھ کر اس رباعی کو میں کیسے مکمل کروں۔ تو کہتے میں نے قلم چھوڑ دیا، ذہن نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں رات ہوئی تو میں سویا، اور شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ میں سویا تو خواب میں دیدار مصطفیٰ کریم ہو، اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں پایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے سعدی، تو تم میری جو نعت لکھ رہے تھے وہ تو مجھے سناؤ۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی میں لکھ رہا ہوں، وہ 3 اشعار میں نے لکھے ہیں، چوتھا ابھی مکمل نہیں ہوا، ذہن میں نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا جو 3 لکھے ہیں وہ تو سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ مصطفی میں وہ اشعار سنائے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ شعر پڑھا تو سرکار نے فرمایا کہ آگے لکھ دو نا صلو علیہ وآلہ۔ کہتے ہیں یہ چوتھی رباعی خود حضور نے خواب میں مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اور آپ کی احادیث کے اوپر جن محدثین نے کام کیے ہیں، ان میں سے سب سے عظیم کام اگر کسی نے کیا ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری وہ محدث ہیں کہ جن کو ہر مسلک کا امام مانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام بخاری کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی، آخری بات کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور باتیں تو بہت ہیں۔ عشق و محبت کی وہ وادی ہے کہ جب اس میں غوطہ لگائیں تو اس سمندر کے اندر آپ کو ہر جگہ ایک جولانی ملے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے تو آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ کیا تھے؟ نابینا تھے، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ انتہائی خوبصورت چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، لیکن پیدائشی طور پر آپ نابینا تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ، یہ کتنے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سنیں کہ ماں کی دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے یہ انسان کے بخت کو بیدار کر دیتی ہے۔ امام بخاری بچپن کا زمانہ تھا، 8 سال کی عمر ہو گئی نابینا۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک دن امام بخاری رات کو سو رہے تھے تو ماں نے آدھی رات کو ان کو سلا کر مصلی بچھایا اور آپ نے نماز تہجد ادا کی، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بارے الہ، یہ میرا بچہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، بڑا نورانی بچہ ہے، بڑی اس کی عالی صفات ہے، بڑا فرما بردار بچہ ہے، اے اللہ یہ بینائی سے محروم ہے۔ آج ایک ماں تجھ سے سوال کر رہی ہے اور اس پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے اس بچے کو بینائی عطا فرما، اور اگر تو میرے اس بچے کو بینائی عطا فرمائے گا تو اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اور نظر باندھتی ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گا اور اپنے حقوق اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ امام بخاری کی ماں نے رات کو تہجد کے وقت گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہا کر دعا کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ
اسی دعا کے دوران وہیں مسلے پہ آنکھ لگ گئی تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک نورانی بزرگ ہیں، سفید لباس ہے، سفید داڑھی ہے، سر پر سفید امامہ ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے کہ ان کی طرف بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور وہ میرے سامنے جیسے ہی آئے تو میں ادب سے کھڑی ہو گئی اور مجھے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل کی والدہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا نبی ابراہیم ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کا نبی حضرت ابراہیم ہوں، خدا نے تیری آہ بقا اور التجا کو سن لیا، تیری دعا کو سن لیا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی۔ کہتی ہیں کہ یہ بات کہہ کر وہ غائب ہو گئے، میں بیدار ہو گئی۔ امام بخاری کی والدہ کہتی ہیں جتنی بھی شروحات بخاری ہیں ان کے شروع میں امام بخاری کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں بیدار ہوئی، بچہ سو رہا ہے، میں اسے جگا نہیں رہی، لیکن تڑپ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے خواب میں آ کر، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، جب امام بخاری بیدار ہوئے، دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا اپنی جان میری آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ تو جہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو اور اللہ کے دین کے لیے کام کیا جائے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب، اسکالر، علماء، احباب، ہمارے عزیز اور بزرگ ہمارے جتنے بھی تشریف لائے ہیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تذکرہ مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، بیان مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اور ذکر نبی کو جو نام دیں گے، میلاد مصطفیٰ کا نام دیں، سیرت مصطفیٰ کا نام دیں، افکار مصطفیٰ کا نام دیں، ذکر مصطفیٰ کا نام دیں، جو بھی نام دیں گے وہ ذکر انہی کا ذکر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا ذکر کرنے سے ہم نبی کے ذکر کو بلند نہیں کرتے، بلکہ اس ذکر کی برکت سے ہمارا ذکر بلند ہوتا ہے۔ ورنہ نبی کی ذات کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت میں میری اطاعت ہے، محبوب کی محبت میں میری محبت ہے، محبوب کی سیرت کو اپناؤ گے تو تمہیں زندگی کے جلوے ملیں گے، زندگی کی برکات ملیں گی۔ تو اسی نام سے سب کچھ ہستی قائم ہے۔ یہ پوری کائنات کا جو آپ کو وجود نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے ہمارے محبوب کو خوشخبری دی ہے کہ لولا کلم خلقت الجن والانس، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ جنوں کو پیدا کرتا، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ زماں کو پیدا کرتا۔ تو کائنات کی ہست و بود کی جتنی رنگینیاں ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی برکات ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ، کیونکہ وقت جو ہم نے مقرر کیا تھا بلکہ اس سے ہم 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، تو درود السلام پڑھتے ہیں اور پھر دعا۔ بعد نماز ہوگی اور پھر دعا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
علیکا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام اے خلق میں سب سے حسین السلام یا رحمتا للعالمین اور دست بستہ ہے کرے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام